بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ایڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ گوادر میں پاکستان بحریہ کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، افسر سمیت 3 افراد ہلاک۔ وڈ میں فائرنگ سے اسکول ٹیچر قتل، افغان کرنسی دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں مستحکم اور افغانستان میں مہنگائی کم ہوئی، ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ آج ستمبر کی 4 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات خبریں تفصیل سے سنیے۔ ترجمان پاکستان بحریہ کے مطابق گوادر میں پاکستان بحریہ کا ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں پاکستان بحریہ کے 2 افسران سمیت عملے کے 3 ارکان ہلاک ہو گئے۔ ہلاک افراد میں پائلٹ لیفٹیننٹ کمانڈر جواد، معاون پائلٹ لیفٹیننٹ کمانڈر حمزہ اور ٹیکنیشین حسنین شامل ہیں۔ پاکستان بحریہ کی جانب سے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وڈ کا کہیر کے مقام پر موٹر سائیکل سوار نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سارونا کے ٹیچر جاوید ولد غلام نبی لاہڑی شدید زخمی ہو گئے۔ خضدار اسپتال منتقلی کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں چل بسے۔ واقعے کی تحقیقات مقامی پولیس کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کوئٹہ ہاکی چوک کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی ٹرک پر فائرنگ سے ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ پولیس اور ریسکیو عملہ نے لاش کو سول اسپتال منتقل کر دیا۔ ٹرک ڈرائیور کی شناخت محمد قسیم کے نام سے ہوئی، جس کا تعلق قلعہ عبداللہ سے بتایا جاتا ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں جرگے نے بگٹی قبیلے کے 2 افراد کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق سوئی میں جرگہ منعقد کیا گیا، جہاں شکارپور سے سردار تیغو خان تیغانی قبائلی معتبرین کے ہمراہ نواب آؤس سوئی پہنچے۔ سردار تیغو خان تیغانی نے بگٹی قبیلے کے 2 افراد کے قتل اور 2 افراد کے اغوا کے واقعے پر بگٹی نواب سے معذرت کی۔ جرگے میں بگٹی قبیلے سے جلال خان کلپر سمیت دیگر وڈیرے اور ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ بگٹی قبیلے کے معتبرین نے سردار تیغو خان تیغانی کی سفارش پر ڈاکوؤں کو 2 افراد کا قتل اور 2 افراد کو اغوا کرنے کا جرم معاف کر دیا۔ واضح رہے، شکارپور سندھ میں 20 روز قبل بگٹی قبیلے کے ٹرک ڈرائیور بہادر خان اور علی بگٹی کو ڈاکو نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر 2 ٹرک ڈرائیوروں محمد حسین اور گاڑو خان کو اغوا بھی کیا تھا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی صدر سابق صوبائی وزیر اسد اللہ بلوچ کے گھر پر بم حملوں کے خلاف BNP عوامی ضلع کوئٹہ کے زیر اہتمام خواتین نے پریس کلب کوئٹہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں سینکڑوں خواتین نے شرکت کی۔ مقررین نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی بلوچستان کے مظلوم و محکوم عوام کی ترجمان جماعت ہے۔ پارٹی کے مرکزی صدر اسد اللہ بلوچ کی بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے جدوجہد کسی سے چھپی نہیں۔ وسائل کی لوٹ کھسوٹ اسلام آباد کی بلوچستان مخالف سوچ کا تسلسل ہے۔ نیشنل پارٹی اور BNP مینگل کا اجلاس میں متفقہ موقف۔ نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے درمیان انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے دونوں پارٹیوں کے مذاکراتی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس میر کبیر محمد شاہی ہاؤس کوئٹہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں نے مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے مسائل اور انتخابی حلقوں کا جائزہ لیا، اور پارٹیوں کی جانب سے ابتدائی تجاویز بھی ایک دوسرے کے سامنے پیش کیے گئے۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین نے انتخابی ایڈجسٹمنٹ کے عمل کو وقت و حالات کی ضرورت قرار دے کر اس عمل کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دیا۔ اجلاس میں مردم شماری کے حوالے سے وفاقی حکومت کے بلوچستان کی آبادی کو 70 لاکھ کم کرنے کے عمل کو بلوچستان کے عوام کے ساتھ ناانصافی قرار دے کر مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی کال پر کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی جبری گمشدگیوں، لاپتہ افراد کی عدم بازیابی، جبکہ جبری لاپتہ غلام فاروق ظاہری کو فیک انکاؤنٹر میں مسخ شدہ لاش پھینکنے کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنماؤں سمیت بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین، بلوچ وومن فورم، BNP BSO کے کارکنوں کے علاوہ سول سوسائٹی کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں میں شدت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر جبری لاپتہ افراد کو ماورائے عین قتل کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں مسلوق سے جبری لاپتہ غلام فاروق ظاہری کی مسخ شدہ لاش کوئٹہ سے برآمد ہوئی تھی۔ کراچی کے علاقے ہاکس بے سے لاپتہ ہونے والے دادشاہ بلوچ کے اہل خانہ نے کراچی پریس کلب سے سندھ اسمبلی تک مارچ کیا۔ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔
ریلی کے شرکاء نے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا۔ مظاہرین نے سندھ پولیس کے خلاف بھی نعرے بازی کی اور لاپتہ دادشاہ بلوچ اور دیگر جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کراچی کے علاقے آکس بے سے لاپتہ دادشاہ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے ضلع خضدار گریشا سے ہے۔ وہ چند سال سے کراچی کے علاقے آکس بے میں رہائش پذیر تھے۔ دادشاہ کو ان کے والد و دیگر اہل و عیال کی آنکھوں کے سامنے سے CTT نے رات 2 بجے ان کے گھر سے جبری لاپتہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک لواحقین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے پیارے نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں ثبوت کے ساتھ عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں نیشنل پارٹی کی محکمہ شماریات کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر فریقین کو طلب کر لیا گیا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر رجب علی رند کے آئینی درخواست پر بلوچستان ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس محمد نعیم افغان جسٹس گل حسن ترین کی عدالت نے محکمہ شماریات کے خلاف دائر آئینی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے محکمہ شماریات و دیگر کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ورلڈ بینک نے افغانستان کے معاشی حالات پر رپورٹ جاری کر دی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی کرنسی دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں مستحکم ہوئی اور افغانستان میں گزشتہ سال کے مقابلے مہنگائی 9% سے زائد کم ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں 12% کمی دیکھی گئی اور مہنگائی میں کمی کی وجہ طلب میں کمی، رسد میں اضافہ ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں مہنگائی میں کمی کی دوسری وجہ کرنسی ایکسچینج ریٹ مستحکم ہونا ہے۔ افغان کرنسی ڈالر کے مقابلے میں پچھلے سال کے نسبت مزید مستحکم ہوئے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق افغان کرنسی کے استحکام کی ایک وجہ اندرون ملک خرید و فروخت میں ڈالر کے استعمال پر پابندی ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت نے ورلڈ بینک رپورٹ کا خیر مقدم کیا اور رپورٹ کو درست حقائق پر مبنی قرار دیا۔ حکام نے کہا ہے کہ عالمی برادری کا مثبت کردار، پابندیوں کا خاتمہ افغانستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ افغان منجمد اثاثوں کی بحالی افغانستان کی جامع معاشی ترقی کا سبب بنے گی۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں انتخابات سے قبل بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش میں عنقریب ہونے والے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے پیش نظر حکومت کی جانب سے عوام دوست اعلانات کیے جا رہے ہیں، جن میں حال ہی میں بجلی کے بلوں کی معافی کے حوالے سے اعلان سامنے آیا ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی زیر صدارت ان کی رہائش گاہ پر کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں کئی عوام دوست تجاویز کی منظوری دی گئی، جن میں گیس بجلی میں عوام کو رعایت دینے سمیت کئی اہم ترقیاتی منصوبے بھی شامل ہیں۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 31 اگست 2023 تک کے تمام بڑھے ہوئے بجلی کے بلوں کو ملتوی کر دیا جائے گا اور ستمبر کے بل صفر ہوں گے۔ اجلاس میں عوام کو 450 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کرنے کی تجویز بھی دی گئی اور اس کی منظوری بھی دی گئی۔ امریکہ کا یوکرین کو متنازعہ ٹینک شکن ڈیپلیٹڈ یورینیم گولہ بارود فراہم کرنے کا فیصلہ۔ برطانوی خبررساں ادارے کے مطابق امریکہ کی جانب سے روسی ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے یوکرین کو ٹینک شکن ڈیپلیٹڈ یورینیم گولہ بارود فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایسا بارود فائر کرنے کے لیے امریکی ساختہ ابرامس ٹینک بھی یوکرین بھجوائے جائیں گے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو 240 سے 375 ملین ڈالرز مالیت کی فوجی امداد فراہم کی جائے گی، تاہم پیکیج کا حتمی فیصلہ صدر بائیڈن کریں گے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل برطانیہ کی جانب سے یوکرین کو ڈیپلیٹڈ یورینیم گولہ بارود فراہم کیا گیا تھا، تاہم امریکہ کی جانب سے پہلی مرتبہ یہ اسلحہ یوکرین بھیجا جائے گا۔ واضح ہے کہ ڈیپلیٹڈ یورینیم اسلحہ پر تحفظات کے باعث یہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے۔ عالمی اتحاد اس کے استعمال کو کل عدم قرار دے چکے ہیں کیونکہ یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے اور سانس کے ذریعے اس کی خاک انسان کے جسم میں داخل ہونے سے یہ کینسر اور پیدائش میں نقص جیسے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔
مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.